السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. لیٹ اسٹارٹ دا ناول جب اپنے دشمن ہوں پارٹ 2. ان کا گھر بہت ہی پیارا تھا. دور ہی سے مہمانوں کی چہل پہل کسی تقریب کی خبر دیتی تھی. اس کے گھر پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر کھل اٹھی اور خوش و خرم لہجے میں بتایا کہ ان کی نئی امی آئی ہیں. اب تمہاری امی کی طرح وہ بھی میرے اسکول آیا کریں گی، میرے بال بنائیں گی، مجھے کپڑوں پر پھول کاٹ کر دیں گی. نہ جانے ایک ہی سانس میں وہ کیا کیا کہہ گئی. پھر اس نے مجھے اپنی امی اور ابو سے ملوایا. تب مجھے پتا چلا کہ نازی کی امی فیاض کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی فوت ہو گئی تھی اور اب تک ان دونوں کی پرورش ان کے ابو نے بڑی محنت اور محبت سے کی تھی. اب جب کہ بچے اسکول میں داخل ہو چکے تھے تو انہیں اپنے کاروبار کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، جو کہ ان کی بیوی کے انتقال کے بعد ان دونوں کی پرورش میں مگن ہو جانے کی وجہ سے متاثر ہو رہا تھا. اس لیے انہوں نے دوسرا بیاہ کر لیا. وقت اپنی محسوس رفتار سے چلتا رہا. نازی اور فیاض نے ایک ساتھ لڑتے، کھیلتے، پڑھتے اور البتہ فیاض بڑا حساس، خوددار، کمگو ہو گیا تھا. رفتہ رفتہ ان تینوں عادتوں میں اضافہ ہوتا گیا. نازی ہر وقت اس کی دلجوئی کرتی اور بزرگوں کی طرح اسے سمجھایا کرتی تھی کہ فیاض، ہم پڑھ کر بہت بڑے بن جائیں گے. اسے مستقبل کے سہانے اور سندر سپنوں کے دیس کی سیر کراتی پھرتی. اس حسین اور جانے پہچانے ماضی اور حال کی نازی کو دیکھ کر میں تعجب و حیرت کے عمیق سمندر میں غرق ہو گیا اور صرف اتنا کہہ سکا کہ شہناز، کیا واقعی تم وہی میری کلاس فیلو ہو اور فیاض کی بڑی بہن ہو؟ کچھ لمحوں تک وہ مسلسل سسکتی رہی اور پھر مودی بھیا کہتی ہوئی مجھ سے لپٹ کر رو دی. میری آنکھیں بھی بے احتیاط جھلک پڑیں. اس نے 2 بچیوں اور ایک بچے کا جواب تک محبود کھڑے جس سب کچھ دیکھ رہے تھے مجھ سے تعارف کرایا. بچے سہمے سہمے ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہے تھے، جو شاید میرے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن ماں نے انہیں ان کی غلیظ حالتوں کی وجہ سے مجھ سے اشاروں سے کنائیوں میں دور رکھا تھا کہ مبادا میرے کپڑے میلے نہ ہو جائیں. خیر، میں نے خود ہی اس کی منجلی بیٹی شمع کو گود میں اٹھا لیا اور کہا کہ شہناز، اب مجھے سب کچھ بتا دو. ایک دوست، غمگسار اور بھائی سمجھتے ہوئے وہ مجھے بتانے لگی کہ ہمارا گھر جہنم اس وقت بنا جب شہباز پیدا ہوا. شہباز کی آمد کے بعد ماں کا رویہ بدلتا اور رفتہ رفتہ وہ ماں کم اور شکی القلب مالکن زیادہ ہوتی چلی گئی. ابو کاروبار کے سلسلے سے شہر سے باہر رہتے اور وہ جیسے چاہتی ہم سے برتاؤ کرتی. ہم خاموشی سے سب کچھ جھیل جاتے. ابو کے آنے پر وہ اتنا پیار ظاہر کرتی کہ ہم سب دکھ بھول جاتے اور ابو ہمیں خوش و خرم دیکھ کر مطمئن ہو جاتے. پھر تم مڈل میں اپنی نانی اماں کے پاس کراچی چلے گئے. فیاض، جو کافی حساس تھا، یہ حالات زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور ابو سے ثبوت کہہ دیا. ابو نے حالات کا بھرپور جائزہ لیا اور ستیلی ماں کو سخت تنبیہ کے ساتھ دھمکی دی کہ وہ اسے طلاق دے کر شہباز کو چھین لیں گے. کچھ دن سکون سے گزر گئے. فیاض اکثر کہتا تھا کہ نازو باجی، مجھے اب ماں کی آنکھوں سے ڈر لگتا ہے. فیاض سچ ہی تو کہتا تھا. وہ ڈائن ظاہری طور پر تو بدل کر بھی اندر سے نہ بدلی اور شہباز کو ابو کے وسیع بزنس اور جائیداد کا واحد مالک بنانے کے لیے اس نے اس واقعے کے چند ماہ کے اندر اندر فیاض کو کوئی زہریلی شے کھلوا کر ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا دیا. تاہم راز تشت اسبام ہو گیا، لیکن ابو عزت دار تھے. جیل کے چہرے میں پیش ہونے اور پولیس کے چکروں کی وجہ سے خاموش ہو گئے، لیکن یہ خاموشی انہیں اندر سے گن کی طرح چاٹ گئی اور وہ بھی فیاض سے جا ملے. اب میں مکمل طور سے ان کے رحم و کرم پر تھی. نوکرانی کو چھٹی کرا دی گئی اور اب میرا کام شہباز کو کھلانا اور اتنے بڑے گھر کی صفائی کرنا تھا. میں نے بہت منتیں کی کہ امی، خدا کے لیے اب بس کیجیے، لیکن وہ تنگ کر بولتی کہ حرام زادی، تیری اوقات کیا ہے؟ کون سا تیرا باپ تیرے لیے سونا چاندی چھوڑ گیا جو تیرے ناز نخرے اور چونسلے اٹھاتی پھروں؟ کوٹھی میرے مہر میں ہے اور کاروبار کب کا ختم، باقی کیا ہے؟
خیر میں یہ ظلم و ستم سہتی رہی۔ امی کا خاندان تقسیم ہند کے وقت ہی کام آ چکا تھا اور ابو کابل سے یہاں آئے تھے۔ دونوں طرفین میں سے کوئی نہ تھا جو میرے حال پہ ترس کھاتا۔ میں نے چھپ چھپا کر میٹرک کے امتحان کے فارم داخل کروائے۔ سوچتی تھی کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے میٹرک ضروری ہے۔ بعد میں کوئی چھوٹی موٹی سروس کر کے اس ماحول سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ لیکن کسی طرح ماں کو خبر ہو گئی اور اس نے وہ مار دی کہ الامان کہنے لگی کہ کس کے ہاتھ تیرے فارم جمع ہوئے، بتا ورنہ خیر نہیں۔ پھر تو اس نے اس سے جواز کے تحت کھلوا لیے۔ کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اس نے اپنے ایک عزیز سے جو کہ 50-55 کے بیٹے اور جوان میری عمر کی بیٹیوں کا باپ تھا، میری شادی بلکہ سودا کر لیا، اور یوں میں 40,000 کی عوض بک کر ایک جہنم سے دوسری جہنم میں دھکیل دی گئی، جہاں سب کچھ تھا لیکن انسان نہیں تھے۔